بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آج رمضان کا چھٹا روزہ ہے اور اس وقت میں حسینی مسجد میں ہوں، نگر پنچایت سیتل میں۔ میرے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولانا غیمفر علی صاحب جنہوں نے ابھی نماز پڑھائی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو وضو کرتے ہیں کتنے کم پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ یہ جیسے کہ ایک صاحب پانی کافی بہا رہے تھے، جب تک انہوں نے پورا مسا نہیں کر لیا ٹنکی کھلی رہ گئی، چل رہی ہے، انہیں مطلب نہیں، جب اب وہ فارغ ہوگا اس کے بعد ٹنکی انہوں نے بند کری۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے خود پانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی کو آسمان سے نازل فرمایا، اور یہ پانی ہم نے زمین پر اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس سے مردہ زمینوں کو زندگی عطا فرمائیں، مردہ جو بنجر زمینیں ہیں ان کو زرخیز بنائیں۔ چھٹے امام سے بھی کسی نے سوال کیا تھا تو آپ نے جو پانی کی اہمیت کے اوپر حدیث نقل فرمائی ہے، آپ سے جو نقل ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ جوہر زندگی کا نام پانی ہے، قوام حیات کا نام پانی ہے، اصل زندگی کا نام پانی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں پانی نہ ہو تو پھر زندہ رہنا محال ہے۔ ہر چیز کی اصل جڑ اگر کوئی چیز ہے تو پانی۔ لہذا جتنا ممکن ہو سکے ہم تمامی حضرات کو کہ جو پانی کا استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانی کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت اور اٹوٹ زندگی کا حصہ ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ رہا سوال وضو کا اور پانی کا، تو شریعت محمدی میں وضو واجب کی حیثیت سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا دھونا قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے واجب ہے، اور اس میں 3 چلو پانی جو ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو استحباب میں جائے گا، واجب میں نہیں جائے گا۔ تو سیستانی صاحب کے مطابق 3 چلو پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، زیادہ اسراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر استحباب بھی کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ چلو میں پانی لے کے چہرے پہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ایک ایک بار بھی ڈال سکتے ہیں۔ کلی کرنا اور ناک پہ پانی ڈالنا یہ استحباب میں ہے، اور دونوں گٹوں تک ہاتھوں کا دھونا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراد کے جو پانی کا افراط کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن اس پانی کا حساب دینا ہے، کیونکہ جہاں ہر چیز کا حساب ہے وہاں قیامت اور حشر کے دن پانی کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ اصل زندگی پانی ہے تو لہذا اس کا حساب بھی بڑا اہم ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے اور آپ کے توسل سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں خصوصی اعتبار سے جب آپ ٹوٹی سے یا کسی ایسی چیز سے کہ جس کا پانی بہنے والا ہے اس میں کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اتنا ہی پانی آپ اپنے ہاتھ میں اور چلو میں لیں کہ جتنی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ٹوٹی کو آپ فوراً بند کر دیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو ضرورت ہو ہاتھ دھونے یا چہرہ دھونے کی تو دوبارہ پھر لے لیں۔ تو جتنا وقفہ بیچ میں آپ کے دھلنے کا اور کے درمیان کا ہے اس میں آپ ٹوٹی کھلی نہ رکھیں، کیونکہ ٹوٹی کے کھلے رہنے سے جو پانی کا اسراف ہو رہا ہے، جو فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور پانی کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ لہٰذا پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان تمام باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور پانی کے اسراف سے بچنا ہے۔ اور میں تو آپ کے توسل سے ان افراد کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو گھروں میں موٹر چلاتے ہیں، موٹر چلتا رہتا ہے اور پانی بہتا رہتا ہے، تو جہاں وضو کے لیے پانی افراط اور صرف کرنا ناجائز ہے وہاں گھروں میں بھی موٹر کھلا رکھنا اور ٹوٹیوں سے یا موٹر کا پانی بہانا یہ بھی قطعاً جو ہے وہ جواز میں نہیں آئے گا اور یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اور کہیں نہ کہیں یہ اسراف ہوگا اور اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ لہذا میری گزارش ہے کہ گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اور جہاں جہاں بھی پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں کم سے کم پانی خرچ کیجئے اور پانی کو بچانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ اصل زندگی ہے، جوہر زندگی ہے، قوام زندگی ہے، اور اسی پہ ہماری اور تمام جانور ہوں یا حیوانات جنہیں کہا جاتا ہے، یا جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب اسی پانی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ لہذا پانی کی اہمیت کو سمجھیں اور پانی کو بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات بتائی۔
آگے بھی بنے رہیے میرے ساتھ. میں لوگوں کو یا نئی نئی باتیں مول صاحب سے بتاتا رہوں گا. میرے فیس بک کو فالو کرتے ہی تاکہ آپ کو نئی نئی جانکاری ملتی رہے. خدا حافظ. لبیک.